الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6417۔ صحیح بخاری سے ہم دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں حدیث مبارکہ سن رہے تھے۔ آئیے آج حدیث مبارکہ 6417 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھٹا خط کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو چوکٹے خط کے درمیان تھا، اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ بس انسان جب ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی ایک مثال دی ہے نبی پاک نے زمین پہ خط کھینچ کے، یعنی لکیریں کھینچ کے بتایا کہ جیسے لکیریں ہیں، زیادہ ساری لکیریں نہیں فرمایا، جیسے ایک پریشانی سے انسان نکلتا ہے دوسری میں نکل جاتا ہے، اور باہر سے اس کو گھیرے ہوئے کیا چیز ہے؟ موت اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور بیچ میں کیا چیز ہے؟ بیچ میں اس کی امید ہے، وہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں، وہ ایک سے نکلتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ مثال ایسی تھی جیسے کسی انسان کی دنیا کی زندگی۔ آگے کوئی ایک قرآنی آیت لکھی ہے، اس کا مطالعہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اور سورہ ہجر میں فرمایا اے نبی ان کافروں کو چھوڑ دو کہ وہ کھاتے رہیں اور مزے کرتے رہیں، اور آرزوئیں ان کو دھوکے میں غافل رکھیں، پس وہ ان قریب جان لیں گے کہ ان کی موت اچانک دبوچ لے گی۔ ان کی موت جب ان کو اچانک دبوچ لگی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہی حساب ہوگا، اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ سورہ بقرہ میں جو عمل مباہدہ یعنی اس کے معنی ہے ہٹانے والا، تو بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو حضرت علی نے اس حوالے سے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ دنیا وہ پیٹھ پھیر کے چلی جائے گی اور آخرت سامنے آئے گی۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں، تو تم کون سے بنو؟ تم آخرت کے چاہنے والے بنو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی صحیح معنوں میں محبت اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6418۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند خطوط کھینچی اور فرمایا کہ یہ امید ہے اور یہ موت ہے۔ انسان اسی حالت امیدوں تک پہنچنے کی میں رہتا ہے کہ قریب والا خط موت اس تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ کچھ خط لکیریں کھینچی جو کہ امید تھی۔ امیدیں کیا ہیں؟ ہماری دنیاوی خواہشات ہیں، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اس طرح سے ہماری دنیاوی خواہشات ہیں، اور اس کے ساتھ ایک موت ہے۔ تو فرمایا کہ ابھی وہ خواہشات پوری نہیں ہوئی ہوتی ہیں، اس کو ملی نہیں ہوتی کہ خط موت والا وہ اس تک کو آ جاتا ہے، یعنی انسان کی موت آ جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6419۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی ہے جس کی موت کو مؤخر کیا یہاں تک کہ وہ 8 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جس کی موت
یہاں تک کہ وہ 60 سال کا ہو جائے، یعنی کہ کیا ہے، یعنی اب انسان جو ہے قیامت کے دن طرح طرح کے عذر پیش کرے گا کہ وہ اس وجہ سے اس نے ہدایت نہیں پائی، اس تک ہدایت پہنچی نہیں، یا وہ سمجھ نہیں رکھتا تھا، تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو مؤخر کر دیتا ہے، ایسے شخص کی موت کو تھوڑا لیٹ آتی ہے، یہاں تک کہ کیا فرمایا وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اس کو دنیا میں زندگی 60 سال ہوگی، تو تب وہ کوئی بھی حجت نہیں پیش کر سکے گا کہ وہ ہدایت پہ کیوں نہیں چلا یا اس نے ہدایت سے کام کیوں نہیں لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں کیا اتنی عمر نہیں دے دی تھی، اوپر ہی آیت مبارکہ لکھی آئی ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عمر کے بارے میں اس کے عذر کا کوئی موقع باقی نہیں رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیا ہم تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو شخص اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، حاصل کرنا چاہتا کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا پھر بھی تم نے ہوش سے کام نہیں لیا۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا تم اتنی عمر نہیں دی تھی، یعنی کہ اتنی عمر تمہیں دی تھی کہ جس میں تم سمجھنا چاہتے، اگر واقعی ہدایت پانا چاہتے، تم دین حق کو بھی پہچانتے اور تم صحیح راستے کی طرف بھی آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر تو دے دی تھی، لیکن تم نے خود ہی اس کو غنیمت نہیں جانا۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر، ایسے شخص کی عمر کو کھینچ کے کتنی کر دیتا ہے، 60 سال کی کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6420۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ یعنی کیا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزوں کی ہمیشہ اس کی خواہش رہتی ہے، کہ دنیا کی محبت، یعنی دنیا کی محبت ہمیشہ ہی اس کے دل میں جوان رہتی ہے، ہر ایج میں ہی اس کی کوئی نہ کوئی خواہشات ہوتی ہیں۔ خواہشات مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے اب چھوٹے ہوں، بچے ہوں تو کوئی اور خواہشات ہوتی ہیں، جوانی آئے تو اور خواہشات آتی ہیں، پھر اگر بڑی عمر آئے، بچے ہو جائیں تب کوئی اور خواہشات ہوتی ہیں، بوڑھے عمر میں اور خواہشات ہوتی ہیں۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہیں کہ وہ دنیا کی محبت میں انسان گرفتار رہتا ہے، اور دوسرا کیا فرمایا کہ زندگی کی لمبی امید لیے بیٹھا رہتا ہے، یہ جیسے اس کو کبھی موت آنی ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ موت اچانک اس کو پکڑ لیتی ہے۔ آیت تفسیر پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا پھر جب قضیتم تم ادا کر چکو، مناسککم حج کے مراسم، فاذکروا تو یاد کرو اللہ کو، کا ذکرکم جیسے تمہاری یاد آباءکم تمہارے باپ دادا، او اشد یا زیادہ، ذکرن یاد، فمن الناس پس آدمیوں میں سے، من یقولو کوئی ہے جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، وما اور نہیں، لہو ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ پھر جب تم حج کے ارکان پورے کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی اب حج کے ہم احکام پڑھ رہے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ارکان مکمل کر چکو، ارکان کیا ہیں، بہت سارے ہم آلریڈی بھی پڑھ چکے ہیں کہ منی میں قیام ہوتا ہے، صفا مروہ میں صحیح ہوتی ہے، مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے، پھر آگے رمی جمرات ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، پھر خلق و تکثیر کرا کے پھر طواف کیا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اب بتایا جاتا ہے جب تم حج کے ارکان کر چکو تو پھر تم کیا کرو، تم اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ تو اب یہ کیوں ایسا فرمایا جا رہا ہے کہ اہل عرب حج سے فارغ ہو کر منی میں جلسہ کیا کرتے تھے، جن میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر فخر کے ساتھ بیان کرتے اور اپنی بڑائیوں کی ڈینگے مارتے تھے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان جاہلانہ باتوں کو چھوڑو، پہلے جو وقت فضولیات میں صرف کرتے تھے اب اسے اللہ کی یاد اس کے ذکر میں مصروف کر دو۔ اس ذکر سے مراد زمانہ قیام منی کا ذکر ہے۔ تو اب کیا ہے کہ
پہلے زمانے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب حج کے مناسک ہو جاتے، دیکھیے حج کے مناسک جو ہیں 10 تک مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی 10ویں ذی الحجہ تک جو عید والا دن ہوتا ہے، قربانی ہو جاتی ہے، طواف کر کے وہ لوگ واپس مینا میں آ جاتے ہیں، پھر 12ویں 13ویں تک وہیں رہتے ہیں، یعنی کہ 11ویں 12ویں 13ویں تک، 12ویں تک اکثر واپس آ جاتے ہیں، البتہ 13ویں تک بھی رہ سکتے ہیں۔ تو کرتے کیا تھے وہ لوگ کہ جب مینا میں قیام ہے اس میں صرف آپ کو جانا ہوتا ہے اور روزانہ آپ نے رمی جمرات کرنا ہوتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مار کے آپ واپس آ جاتے ہیں اسی جگہ، تو اس میں آپ فری ہوتے ہیں، باقی ٹائم کوئی اس طرح کا مناسک نہیں ہوتا حج کا۔ تو اس میں اہل عرب کیا کرتے تھے کہ ہر کوئی، کیونکہ مختلف قبیلوں کے لوگ جمع ہوئے ہوتے تھے، ہر خاندان کے، قریش کے ہر قبیلے کے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے بڑوں کا یاد کرتے تھے، بتاتے تھے، اس طرح سے ایک دوسرے سے خوشگپیاں جیسے لگانا ہوتا ہے نا کہ ہمارے بڑے تو یہ کرتے تھے، کتنے بڑے تھے یہ وہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس جہلانہ رسم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، جب حج کے ارکان کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی اب تم اپنا وقت مت برباد کرو، تم جو وقت اپنے بڑوں کی بڑائیاں مارنے میں، حالانکہ وہ گمراہ تھے، وہ دین حق سے واقف ہی نہیں تھے، وہ شرک کے راستے پہ چلے، تو تم ان کا ذکر نہ کرو، تم اللہ کا تذکرہ کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے حالانکہ تم بے ہدایت تھے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص جو ایسے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھی دے دے، دنیا میں ہمیں سب کچھ دے دے، تو اب فرمایا جا رہا ہے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَمِنْهُم، اور ان میں سے، من یقول، جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنةً بھلائی، وفی الآخرت، اور آخرت میں، حسنةً بھلائی، وقنا، اور ہمیں بچا، عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے۔ کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو اب دو طرح کے لوگ ہیں، پہلے کی طرح کے لوگ ہم نے پڑھا جو کہتے تھے ہمیں دنیا میں سارا مال دے دے، فرمایا ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بہت کچھ دے گا۔ اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو ایسے لوگوں کو بہترین لوگ کہا گیا ہے کہ جو آخرت کی، دنیا کی بھی بہتری مانگتے ہیں، آخرت کی بھی بہتری مانگتے ہیں، اور پھر جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے، بہت زیادہ اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیا جائے۔ خاص طور پہ حج و عمرے پہ کہا جاتا ہے کہ انسان ساری دعائیں تو نہیں مانگ سکتا، لیکن یہ دعا تمام دعاؤں کی جامع ہے، اس میں ساری دعائیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے کہ ہمارا رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا، تو بہت ساری دعائیں اس میں کور ہو جاتی ہیں، آلریڈی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ دنیا کی بھلائی میں آتی ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، اور اسی طرح سے آخرت کی بھلائی۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے کہ انسان آخرت کے لیے پہلے سے عمل کر کے بھیج دے۔ آیت نمبر 202، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس سے جو، کسبوا، انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یعنی کیا ہے کہ اب بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ سے دنیا کی بہتری مانگتے ہیں، آخرت کی بہتری مانگتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اپنی کمائی کا پورا حصہ پائیں گے، ہم انہیں دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی وہ بہترین حصہ پائیں گے، اور میں اللہ کو تو چکاتے ہوئے یعنی دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب حساب کرنے پہ آئے گا قیامت کے دن، تو وہ اس حساب کرنے میں دیر نہیں لگے، دیر تو اس میں لگے گی کہ اللہ تعالیٰ حساب لے نہیں رہا ہوگا۔ تو جو قیامت کا دن ہے وہ سختی والا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کو ہی تیار نہیں ہوگا، اور حساب لیتے اس کو کچھ دیر نہیں لگتی۔ آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو، اللہ، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، فمن، پس جو، تعجل، جل چلا گیا، فی یومین، 2 دن،
فلا تو نہیں اسم علیہ گناہ اس پر، ومن اور جس تاخر تاخیر کی، فلا تو نہیں اسم علیہ اس پر، لمن اس لیے جو اتقا ڈرتا ہے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ سے، وعلموا اور جان رکھو انکم کہ تم الیہ تحشرون جلد اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، تو جو کوئی بھی جلدی کر کے 2 دن میں ہی واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطی کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ برس کیے ہوں، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب گنتی کے چند روز ہیں، اور ان کو کیا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو 2 دن میں واپس آیا جاتا ہے، تو کیا بتایا جا رہا ہے ایام تشریق میں منی سے مکہ کی طرف واپسی، خواہ 12 ذی الحجہ کو ہو یا 13ویں کو ہو، دونوں تاریخوں میں کوئی حرج نہیں۔ اصل اہمیت اس کی تو نہیں کہ تم ٹھہرے کتنے دن، اصل اہمیت اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرے ان میں خدا کے ساتھ تمہارا تعلق کیا رہا، خدا کا ذکر کرتے رہے یا میلوں ٹیلوں میں لگے رہے۔ تو اب دیکھیے کہ اب اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو کہیں کہ ہم نے اتنے نوافل پڑھ لیا، ہم نے اتنی تسبیحات پڑھ لی، یا ہم نے جو ہے حج کے اتنے حج کیے۔ اصل چیز یہ تھی کہ وہاں پہ تمہارا تقویٰ کیسا تھا، وہاں پہ تم نے خدا کو کتنا یاد کیا، وہاں پہ تم نے کتنا خشوع و خضوع اختیار کیا۔ تو اب حج کے جو دن ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کا یعنی عید کا دن مکمل ہو جاتا ہے 10ویں، پھر آپ طواف کر کے واپس منی آتے ہیں، تو 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں تک آپ منی میں ہی رہتے ہیں، لیکن 12ویں کے بعد آسانی ہوتی ہے، کوئی 12 تک ہو کے 12ویں کوئی نکل آئے واپس، یا کوئی 13 تک رہے، تو یہ اس کی مرضی ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی حرج نہیں ہے، وہ جس طرح سے مرضی کریں۔ بتایا جا رہا ہے اصل حقیقت یہ نہیں تھی کہ تم کتنے دن رہتے ہو، یا تم کسی بڑی جو ہے اپنی بڑائی سے کہو کہ ہم اتنے دن رہے ہیں، اصل بڑائی تو یہ ہے کہ تم نے وہاں خدا کو کتنا یاد کیا۔ تو اب دیکھیے کہ یہی معاملہ ہمارا دنیا میں بھی ہے، اس سے نہیں فرق پڑتا کہ ہم کتنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کتنے نوافل پڑھ لیں، کتنی دعائیں ہمیں یاد ہیں، کتنا قرآن ہمیں یاد ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو ہمارے جتنا علم نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق ہو، اللہ کو وہ یاد کرتا ہو، تو وہ شخص پھر ہم سے بہتر ہے۔ تو ہمیں ایسا ہی علم حاصل کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے، اللہ کے قریب کرے، اس کی ہمیں تقویٰ نصیب ہو۔ اور کیا آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ برس کیے ہوں، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور پھر یاد رکھو کہ تم جلد اس کے پاس جانے والے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے جو يُعْجِبُكَ جو تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، قَوْلُهُ اس کی بات فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيَشْهَدُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، ما فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ حالانکہ الد سخت ہے، الخصام جھگڑالو۔ انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہرا لیتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن ہوتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو کیسی باتیں کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بھائی واہ یہ تو صحیح، مطلب جیسے ہوتے ہیں نا اکثر موٹیویشنل اسپیکر دیکھ لیں، گوروں کے دیکھ لیں یا نان مسلم ایسے ہیں، مسلم ایسے ہی نہیں، جو بات بھی یعنی دین والی نہیں ہے، یا میں بھی کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کو لگتا ہو کہ کتنی وہ بھلی بات کر رہا ہے، یا کسی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو بھی گواہ ٹھہراتا ہو، یہ نہیں کہتا کہ خدا شاہد ہے میں محض طلب خیر ہوں، اس کے لیے اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ صرف حق اور صداقت کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا کو اس پہ گواہ بناتا ہے کہ میں صرف خیر چاہنے کے لیے کام کر رہا ہوں، کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں کر رہا، حق کی اور صداقت کے لیے کر رہا ہوں، یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، تو فرمایا جا رہا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ باقی جو دشمن ہے وہ تو سامنے طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ ہیں ہی دشمن،
اب منافقوں کا معاملہ کیوں زیادہ سخت ہے، منافقوں کو عذاب زیادہ کیوں ہوا، کیونکہ انہیں ظاہری طور پہ ایک ڈھونگ رچایا کہ وہ خیر خواہ ہیں، وہ نیک ہیں، وہ حق کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور اصل میں ان کی حقیقت کچھ اور تھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو وہ دشمن ہیں وہ اس کے یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے نا وہ کیا ہے، الد الخصام، یعنی وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو، یعنی جو حق کی مخالفت میں ہر طرح کے حربے سے کام لے، کسی جھوٹ، کسی بے ایمانی، کسی عذر و بدہدی، کسی ٹیڑھی سے ٹیڑھی چال کو بھی استعمال کرنے میں تعامل نہ کرے، یعنی ایسا شخص جو کہ دشمنی میں حد سے بڑا ہو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں لگے گا بھلی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ اصل میں وہ بدترین قسم کے دشمن ہوں گے۔ تو یہیں تک اپنی تفسیر کو اور احادیث مبارکہ کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں اپنی ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، ہمیں جو ہے صبح شام اس کی تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فضولیات لغویات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں اپنی یاد کرنے، دعا مانگنے، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔